ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے، کائنات کا پتا پتا ذرہ ذرہ جس کے حکم کا محتاج بے ہے۔ شک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد۔ بروز جمعۃ المبارک، مبارک مہینہ رمضان المبارک، ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج جس ٹاپک پہ، جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں، پروگرام A1 رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، پروگرام کے اسپیشل سیگمنٹ میں، اسلام کی باتیں کے ساتھ آپ کا میزبان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے عرفان امتیاز، اور میں ہوں انم نقوی۔ سب سے پہلے آج ہمارا ٹاپک ہے میاں اور بیوی میں محبت، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے افطار ٹائم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ فقہ حنفیہ کے مطابق 6:38 پر اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:48 پر آج افطار کا ٹائم ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے گا کہ روزے دن بہ دن جو گزرتے جا رہے ہیں، آج 6واں روزہ ہو چکا ہے، جی اور ایسے لگ رہا ہے کہ یار کل کے بعد کل روزے شروع ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، بالکل جب روزے ایسے ہی شروع ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی لیکن جو لوگ نہیں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا بڑا وہ رنج افسوس ہوتا ہو رہا تھا، ہے، بعد بالکل میں رنج ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ روزے رکھ چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار بالکل ہے آپ نے اتنے روزے گزار لیے۔ تو انم یہ بتائیے گا کہ آج کا جو ہمارا سیگمنٹ میں جو ٹاپک ہے جی وہ ہے میاں بیوی کے حوالے سے جو اسپیشل بڑھتے ہوئے تنازعات ہیں جی یا باہمی محبت کے حوالے سے، تو آپ کے اس حوالے سے کیا انپٹ ہے؟ جی سر، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں، جو معاشرے میں معاملات چل رہے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ اکٹھے زندگی گزارتے ہیں میاں بیوی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دین اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو ان معاملات کو، ان لڑائی جھگڑوں کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ غلط فہمیاں بڑھتے بڑھتے جو ہیں آپ کے رشتے بہت ٹوٹنے دور تک چلی بھی جاتی ہیں، اور رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایون کہ بعض کا چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو بالکل اتنی حقیقت بڑھ ہے، جاتی ہے کہ بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ طلاق سے جو ایک میں بات جو ہے انٹر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار فرمایا کہ اے علی، طلاق سے بچنا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ جی کیوں، اے اللہ کے نبی بتائیے گا کیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، طلاق کو جو ہے بہت بڑا گناہ بھی قرار دیا ہے۔ تو جیسے کہ عرفان آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی جب اکٹھے رہتے ہیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں تو صبر و برداشت کرنی چاہیے۔ اور آج کل کے مردوں میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے جو ہیں، جیسے کہ اب رمضان ہے، اسی کو آپ لے لیں کہ افطار میں اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نمک مرچ تیز کم ایسا ہو جاتا ہے، یا پھر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو لڑکیوں سے، مطلب جو ان کی بیویاں ہیں ان سے کام میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کام میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو صبر اور خندہ پیشانی سے جو انہیں پیش آنا چاہیے تاکہ زندگی جو حسین سے حسین تر ہو سکے، اور جو ناگوار باتیں ہیں ان کو درگزر بھی کرنا چاہیے، اور جو بہت اجر ہے۔ اس کے لیے میں نبی پاک کی جو ایک حدیث کوٹ کروں گی کہ مسلمانوں میں کامل ترین ایمان اور ان لوگوں کا ہے جو ان میں اخلاق والے ہیں۔ تو نبی پاک سے کسی نے پوچھا اخلاق والے کون سے، تو انہوں نے فرمایا کہ اخلاق میں تم میں سے اعتبار میں وہ سب سے بہترین ہے جو لوگوں کے ساتھ بہترین ہے، اور ان میں سے بھی بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے۔ تو اس حدیث کا بھی جو ہے عمل کرنا چاہیے، اور اپنی جو ہے زوجہ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ جو ہے گھر کے اندرونی معاملات اچھے چل سکیں اور آپ کی زندگیاں جو ہے خوشگوار ہو سکیں، بالکل اور ایسا ہی خوشگوار ہے، رہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اور بہتر ہے۔ تانا بازی بھی نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں۔ ایسے ہی ہے، اگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو زوجہ محترم ہوتی ہیں، زوجہ محترم ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی شکوہ کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ ہوتی بھی کمزور ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں بنایا ہی کمزور ہے، اور مرد کو مضبوط بنایا اعصاب کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے۔ تو اگر کبھی آپ سے وہ کوئی شکوہ کر لیتی ہیں، شکایت کر لیتی ہیں، بالکل اعتدال، ہاں بالکل اعتدال ہے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ان کو وہ نرم مزاج ہے تو ان کو برداشت مردوں کو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے گھر کو بچانے کے لیے، ماحول کو اچھا کرنے کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور درگزر بھی کرے۔ اور اگر وہ کوئی بات اپنی شیئر کر دیتی ہے تو ان کو تانے نہیں دینے چاہیے۔ ان کی ایک تو پرسنالٹی کو، مرد کی ذات کو سوٹ بھی نہیں کرتا، یہ تو عورتوں والے کام ہو گئے نا کہ اگر کوئی بات پتہ چل جائے، وہی کہہ رہی ہوں نا کہ عورتوں کے کام ہوتے ہیں کہ تانا بازی کرنا۔ کہیں پہ اگر کہیں مرد کی طرف سے کہیں پہ کوئی جلدی کا کوئی ریئیکشن آتا ہے تو وہ عورت کو صبر کرنا چاہیے، عورت کی طرف سے آتا ہے تو مرد کو کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہاں پہ میں ایک جو ہے وہ آیت مبارکہ اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیت یہ ہے کہ ایک واحد ایسا رشتہ میاں بیوی کا جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو، اس کی اہمیت کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ میاں بیوی کا ایک ایسی نشانی ہے
ایک ایسی نشانی کر کے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک میاں بیوی کی ایک ایسی نشانی ہے جو کہ ایک کسی بھی مطلب دوسرے رشتے کی نسبت بہت ایک قریبی رشتہ، مضبوطی کو برقرار رکھتی ہے بے اور شک، ایک کسی بھی خاندان کو آگے بڑھنے میں اہمیت کا حامل بالکل ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آج کا ہماری اسلام کی باتوں میں یہی بات ہے کہ آپ جو ہے میاں بیوی میں آپس میں باہمی محبت رکھیں، ایک دوسرے کی بات کو درگزر کریں، ناگوار بات پر صبر کریں، برداشت کا مظاہرہ کریں، اور ماہ رمضان ہے تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں اپنی پیاری اور میٹھی باتوں سے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور میں ہوں تبسم ریاض رانجھا، اور پروگرام ہمارا ہے، کیا پروگرام ہے؟ اچھی بات ہے، ہمارا اچھی بات ہے A1 پروگرام ہے، رمضان اور کا میرے ساتھ سیگمنٹ کون موجود ہے؟ انم انم نقوی، نقوی ہر روز میرے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ بالکل۔ آپ کیسے ہر روز اب میرے ساتھ موجود رہتی ہیں؟ انشاءاللہ آخری رمضان تک ہم ساتھ اکٹھے رہیں رہیں گے گے اور آپ لوگوں سے باتیں کرتے رہیں گے۔ آج کی اچھی بات یہ تھی کہ جو میاں بیوی کا ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک تعلق ہوتا ہے، بالکل، اس تعلق کی اگر بات کی جائے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر سی بات آپ میاں بیوی کیونکہ ہر وقت ایک قریب ہوتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نوک جھوک ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کی ایک خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ درگزر کریں اور برداشت کریں، بیگم شوہر کو منائے، شوہر بیوی بیگم کو منائے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی طرح خوبصورت رشتہ آگے چلتا جائے گا۔ آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 05121206662 پہ، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم چھٹے دن کی دعا شامل کریں گے۔ اے اللہ، آج کے دن مجھے چھوڑ نہ دے کہ تیری نافرمانی میں لگ جاؤں، اور نہ مجھے اپنے غضب کا تازیانہ مار۔ آج کے دن مجھے اپنے احسان و نعمت سے، مجھے اپنی ناراضگی کے کاموں سے بچائے رکھ، اے رغبت کرنے والوں کی آخری امید کا۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ روٹنا منانا زندگی کا حصہ بھی ہے، اور بس خیال ہے کہ ناراضگی جو ہے زبان تک رہے، نہ کہ دلوں میں یہ جو اپنا بسیرا کر لے۔ وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کسی کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے تو دلوں میں وہ ایک بیٹھ جاتی ہے، نہیں ہم نے ناراض ہی رہنا ہے۔ بالکل ایسے اس ہی ہے۔ رمضان میں جی، آپ لوگ جس کسی سے آپ کی ناراضگی ہے، تو آپ صرف مرد حضرات کو کیا کہنا چاہیں گے، شوہر حضرات کو، کہ بیویوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے؟ یعنی اگر وہ بیمار ہیں اور آپ کا خیال کر رہی ہیں، رمضان کے مہینے آپ کو پتہ ہے کتنی محنت ہوتی ہے، گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر ایک کام میں ان کی کوتاہی ہوگی یا ایک کام رہ جاتا ہے تو آپ کو جو ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور سرزنش کرنی چاہیے، بلکہ رمضان کا مہینہ ہی تو ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ محبت کریں اور صبر کریں، برداشت کریں، اور بڑا اور اعلیٰ ظرف ہونے کا ثبوت بھی دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی اگر اس رمضان کی بات کی جائے تو جو ہماری خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وائف ہے، کوئی بھی ہے، وہ پورا سال بھی کام کرتی ہیں، اور رمضان میں اگر آپ دیکھے جائیں کہ وہ بیچاری صبح فجر ٹائم اٹھتی ہیں، آپ کو سحری دیتی ہیں، اس کے بعد صبح پھر بچوں کو تیار کرتی ہیں، پھر سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، گھر کے کام کرنے کے بعد پھر افطار کا وقت آتا ہے تو افطار کی تیاری کرتی ہیں۔ تو بیسیکلی اتنی زیادہ ان کے اوپر یہ برڈن ڈالا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ شوہر حضرات کو کہ دل تو نہیں کرتا پر بیگم کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اور ان کا خیال رکھنا اور چاہیے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تو چلو منا لو۔ بالکل صحیح ہے۔ اور بالکل اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں راضی کر لیں گے یا آپ سوری کر لیں گے تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو خواتین ہیں، جو عورت ہے، وہ ایک بہت خوبصورت زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور جتنی بھی وہ ناراض ہوں، جتنا بھی وہ تھکی ہوئی ہوں، مرد اگر پیار سے انہیں کچھ کہتے ہیں تو وہ اسی وقت
مان جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور محبت کی نکاح سے دیکھنا بھی بیوی کو اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے. دین اسلام میں اس کا بہت ثواب ہے. اور اگر آپ اپنی بیوی کی خانہ امور میں مدد کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں تو اس کا بھی دین اسلام میں اجر و ثواب رکھا گیا ہے. تو دین اسلام کو بھی اگر آپ فالو کرو تو پھر بھی آپ کو جو ہے زندگی حسین بن سکتی ہے. آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں, ہاتھ بٹا سکتے ہیں. اور یہ تو اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ آپ ایک جسم دو جان ہوتے ہیں, تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی عزت. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ عزت کریں, پیار کریں, محبت کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے درگزر کریں. اور رانا سر آپ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ؟ اور انم نے ایک چیز بھول گئی. انم نے یہ بھی ساتھ کہنا تھا کہ جو شوہر ہیں وہ بے شک دوسری شادی بھی کر رہے ہیں تاکہ محبت زیادہ لوگوں میں جائے. نہیں ایسا نہیں ہے بالکل. بیگمات جو لڑکیاں ساری مجھے مارنے کے لیے آ جائیں گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خیر اگر پہلی بیوی آپ کو اجازت دیتی ہے یا پھر آپ کی مجبوری ہے تو دین اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے. تو اس بات کو کبھی بھی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دین اسلام کو ہم فالو کریں اور اس پر عمل کریں, نہ کہ صرف اپنی ضروریات کی حد تک دین اسلام کو فالو کریں بلکہ دوسروں کی بھی ضروریات اور مسائل اور جو حقیقی زندگی کو دین اسلام جو ہے پورے تمام تر زندگی پر محیط ہے, ان تمام پہلوؤں پر دین اسلام کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو قرآن اور سنت کی ایک ہمیں اس کتاب میں جو چیزیں بتائیں اس کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی زندگی آپ کبھی بھی نہیں گزار. اور آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. اور آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کے منتظر ہیں. ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں. 21206662 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آج کوئی نعت سنائیں, کوئی بات بتائیں. اور آج اسلام آباد کے اندر بھی کافی گرمی ہے اور ہمیشہ کی طرح میرا آج بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ سرپرائز تو ہو گئی نہیں, عمران خان کا بھی سرپرائز شام کو آنے والا ہے. پر آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے آج کچھ بنایا یا آج بھی ہمیشہ نہیں, میری ڈیوٹی انشاءاللہ سنڈے والے دن ہے. سنڈے والے دن کوشش کرتی ہوں, گھر جا کے کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی تھوڑا بہت ہاتھ بٹاؤں. آپ کو چھٹی دیتے پھر انشاءاللہ پھر آپ کچھ بنا لیں گی. بالکل, سنڈے والے دن میری ہے بھی چھٹی. اچھا, تو مکمل چھٹی کر دیتے. بالکل بالکل, رینڈر مار دیتے ہیں. ضرور جی ضرور. اور جو اس وقت ہماری آواز سن رہے ہیں وہ بے شک دنیا کے جس بھی کونے پہ, ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں, اپنا بچوں کا خیال رکھیں. اور یہ بہت کم دن رہ گئے, محبت بانٹیں اور سب سے زیادہ آپ عبادت پہ زور دیں. یہ دن پھر واپس نہیں آتے. اور اس کے ساتھ ہی آج کے میسج پہ آخری وقت آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے نوجوان لڑکوں کو, اور خصوصاً لڑکیوں کو بھی؟ ڈیفینیٹلی دونوں پارٹنرز ہوتے ہیں تو دونوں مل کے ایک دوسرے رشتے کو حسین بناتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے لڑکوں کے لیے میسج دیں کہ انہیں برداشت کرنا چاہیے, جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں لڑکوں کو یہ میسج دوں گا کہ آپ لوگ, ایک مرد ہوتا ہے, مرد کے اندر زیادہ حوصلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بات بیگم کی بری لگ جاتی ہے, میں صرف بیگم کی بات نہیں کرتا, میں عورت کی بات کرتا ہوں. اس عورت بہن ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, کوئی بات بھی بری لگتی ہے آپ برداشت کریں. اور جو لڑکی ہیں انہیں یہ کہوں گا کہ خوبصورت کھانے بنایا کریں تاکہ جو شوہر ہیں وہ غصہ نہ کیا کریں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا, اس ٹرانسمیشن کا وقت اختتام پذیر ہوا. آپ ہمیں فیڈ بیک بھی اپنا دے سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کا ٹاپک کیسا لگا, اور ہم جو ٹاپکس آپ کے لیے لے کے آتے ہیں اور آپ کے مسائل سے متعلق, آپ کی زندگی سے متعلق ہم خصوصی پروگرام اپنا تشکیل دیتے ہیں. بڑی محنت کرتے ہیں ہم, اور اس کے حوالے سے آپ ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا اور انم نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.